حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ جو بہار تشریف فرما ہے مقام مجلس پر تشریف لالے مجلس کا آغاز ہو رہا ہے فاتحہ صلی اللہ محمد و آل محمد سہرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے دشوار ہوا جینا کب لوٹ کے آؤ گے روٹھی ہے خوشی مجھ سے ہر لمحہ نیا غم ہے دھڑکن کی صداؤں میں تنہائی کا ماتم ہے بھیا علی اکبر کی فرقت میں یہ عالم ہے ہر سانس ہے ایک بھالا کب لوٹ کے آؤ گے صغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے کیا جانیے آتے ہیں کیوں مجھے کو یہ اندیشے منظر نظر آتے ہیں جلتے ہوئے خیموں کے رہ رہے کہ نہ جانے کیوں گرتی ہے ردا سر سے کیا حال ہے پھوپھیوں کا کب لوٹ کے آؤ گے صغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے رہتا ہے تصور میں چہرہ
علی اکبر کا پھرتا ہے نگاہوں میں جھولا علی اصغر کا اللہ محافظ ہے اب میرے بھرے گھر کا گھبراتا ہے دل میرا کب لوٹ کے آؤ گے صغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے بھیا علی اکبر کا جب بیاہ رچا ہوگا سوچا نہ کسی نے بھی ہے دور بہت صغرا حسرت ہے کہ دیکھوں میں بھائی کو بنے دولا کوندی ہوں یہاں صحرا کب لوٹ کے آؤ گے کیا جانے مجھے اکثر آتا ہے خیال ایسا یوں لگتا ہے جیسے کہ بے پردہ ہے سب کنبہ اللہ رکھے پردہ زہرا کے گھرانے کا دل کانپتا ہے میرا کب لوٹ کے آؤ گے شش ماہ میرا بھائی یاد آتا ہے رہ رہ کر کیا گھٹنیوں چلتا ہے اب میرا علی اصغر ہو پیار میرا بابا معصوم کی آنکھوں پر ڈالی ہوں میں گہوارا کب لوٹ کے آؤ گے کیا یاس ہے رضوی پہنچا یہ خط صغرا ریتی پر کاشے نے لاشا علی اصغر کا رونے لگے بیٹی کا خط پڑھ کے شہ والا خط میں یہی لکھا تھا کب لوٹ کے آؤ گے صغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے رن میں جب شیخ کی طرف سے حر دیدار آیا کس بشاست سے اڑاتا ہوا رہوار آیا گل ہوا سید مظلوم کا غم خار آیا جان سارے خلف حیدر کررہ جان سارے خلف حیدر کررہ تتق نور سریرا نظر
آتا ہے جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے یہ سخن سن کے پکارا پسر سعد شریر ہاتھ طرفدار شہدی بچلے نیز و تیر لے کے حربوں کو بڑا فوج کا امبو کثیر فاتحہ پڑھ کے جوان مرد نے کہیں جی فاتحہ پڑھ کے جوان مرد نے کہیں جی ہوئے کا منہ سرخ ہوا فوجیں ستم زد ہوئی شعلہ تیغ سے بجلی کی چمک گرد شعلہ تیغ سے بجلی کی بڑے کے فرماتے تھے عباس عزت و جاہ بارک اللہ کی دیتا تھا صدا دل برشا کہتے تھے ابن حسن واہر غازی شاہر ضرب و فرماتے تھے ماشاء اللہ اپنی جاں بازی کا غازی جو صلہ پاتا تھا مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا ہے جھکنے میں لعینوں نے جو فرصت پائی سامنا چھوڑ کے سب فوج عقب سے آئی لاکھوں ریز ادھر اور ادھر تنہائی باغ گھوڑے کی پراتا تھا کہ برچی کھائی آ گیا موت کے پنجے میں نہ کچھ دیر لگی فرق پا گرد لگا دوش بجم جی فرق پا گرد لگا دوش بجم سیر لگی سینہ غربا رکھ دیا شیر نے خربوس پس نوڑا کے علی اکبر نے یہ حضرت سے کہا چلا کے گر ہو ارشاد تو مہما کو بچاؤں جا کے خادم حضرت زہرا علی گرتا ہے خاک پر ابو سعید ازلی خاک پر ابو سعید ازلی شاہ رونے لگے یہ سنتے ہی مہمان کی خبر ہو گئی آنسوؤں سے ریش مبارک سب تک علی اکبر سے کہا تم ابھی ٹھہرو دلبر حر کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر کس سے اس وقت کہوں میں جو خلق مجھ پر ہے لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان پر یہ سخن کہہ کے چلے رن کو جناب شبیر وا گرا خاک پا گھوڑے سے ہرے باتوقی دیکھ کر شاہ کو آتے ہوئے بھاگے بے پیر پہنچے لاشے پائے امام دو جہاں وقت عقیر چمن ہستی مہما کو
اجڑتے دیکھا خاک پر ایڑیاں زخمی کو دیکھا خاک پر ایڑیاں زخمی کو رگڑتے دیکھا خاک پر ایڑیاں زخمی کو رگڑتے دیکھا فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصقور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما النور على النور في تقياء الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة سيدنا وإمامنا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. صلوات محمد. خداوند عالم ہم سب سے اس عزاداری کو قبول فرمائے اور ان ایام اعزاء میں ہمیں خلوص نیت کے ساتھ مجلسیں برپا کرنے اور امام حسین پر زیادہ سے زیادہ گریہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزان گرامی، یہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یقیناً خداوند عالم نے مومنین میں سے کچھ لوگوں کے جان اور مال کو خرید لیا، اس کے بدلے میں خداوند عالم نے انہیں جنت دی
اور ان کی صفت اور خصوصیت یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ یقتلون و یقتلون، اور وہ میدان کارزار میں لڑتے بھی ہیں، قتل بھی کرتے ہیں اور خود قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات کا وعدہ توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں کیا گیا ہے۔ سلسلہ بیان آپ کے ذہن میں محفوظ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ناصروں کی معرفت۔ امام حسین کون ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، کل 2 دن آپ کی خدمت میں اس پر گفتگو ہوئی، اور آج بھی تھوڑی بہت گفتگو اس سلسلے میں ہوگی کہ اگر آپ غور کریں سنجیدگی کے ساتھ تو آج پوری دنیا امام حسین کو یاد کر رہی ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں امام حسین کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو۔ کسی کے نام پر اتنا بڑا مجمع کوئی اکٹھا نہیں کر سکتا۔ اگر کہیں تاریخ میں مل جائے تو آپ ہمیں بھی بتائیے۔ امام حسین کے علاوہ کسی نام پر اتنا بڑا مجمع کہیں اکٹھا نہیں ہو سکتا، اور امام حسین کے علاوہ کسی کے نام پر اتنا پیسہ بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دنیا میں امام حسین کے نام پر جتنا لٹایا جاتا ہے، خرچ کیا جا سکتا ہے، جاتا ہے، اس کا حساب دنیا نہیں لگا سکتی۔ یہ 2 مہینہ 8 دن، اس 2 مہینہ 8 دن کے گزرنے کے بعد پھر بھی مناسبتوں سے ہم امام حسین کی فرش عزا اور فرش مجلس بچھاتے ہیں، اور وہاں بھی ہم لوگوں کو بلاتے ہیں تو حسین کے نام پر بلاتے ہیں، کسی اور کے نام پر نہیں بلاتے۔ دنیا کا کتنا بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، کتنی اونچی پوسٹ پر کیوں نہ ہو، اس کے بلائے پر بھی لوگ 100% نہیں پہنچتے۔ لیکن امام حسین کے نام پر خالی اعلان کر دیا جاتا ہے، فردن فردن کہنے کی ضرورت نہیں ہے جا کر کے ایک ایک سے، صرف اعلان کا یہ اثر ہے کہ لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور شوق سے اکٹھا ہوتے ہیں، اور امام حسین کے نام پر اپنی جمع پونجی سال بھر کی کمائی خرچ کرتے ہیں، اور اس خرچ کرنے پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں کسی کے نام پر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوتا جو امام حسین کے نام پر ہوتا ہے۔ کسی کے 2 مصرے ہیں کہ اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنی ایک شہ کا عزادار لٹا دیتا ہے۔ اگر آپ حساب کریں پوری دنیا کا کہ پیسہ جو امام حسین کے نام پر صرف 2 مہینہ 8 دن میں جو خرچ ہوتا ہے، تو دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں بنی ہے جو حساب کر کے بتا سکے۔ کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے کیوں پوری دنیا حسین کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی، صرف شیعوں سے تعلق نہیں ہے حسین کا، غیر مسلم بھی حسین کو یاد کرتے ہیں، ان کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ اہل سنت بھی امام حسین کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ حسین صرف شیعوں کے نہیں ہیں، حسین ساری دنیا کے ہیں۔ جس کے سینے میں بھی دل ہے اور دھڑک رہا ہے وہ حسین کو مانے گا۔ جناب جوش نے کیا خوب کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
بس بیدار ہو جائے دنیا، بس حسین کے دامن سے وابستہ ہو جائے گی۔ تو کیا وجہ ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ کیوں پوری دنیا امام حسین کے نام پر اتنا خرچ کر رہی ہے؟ کیوں کسی اور کے نام پر اتنا نہیں خرچ ہوتا؟ کیوں حسین کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ اتنا نہیں ہوتا؟ آپ حساب لگائیے، چاند رات سے لے کر کے 8 ربیع الاول تک یہ 2 مہینہ 8 دن مسلسل تذکرہ ہوتا ہے امام حسین کا، اور یہ 2 مہینہ 8 دن گزرنے کے بعد بھی پورے سال ولادتوں کے ایام چھوڑ کر کے بقیہ ایام جو بچتے ہیں وہ کسی نہ کسی مناسبت سے امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کبھی باپ مر گیا تو حسین کا ذکر ہوگا، ماں مر گئی تو حسین کا ذکر ہوگا، بھائی گزر گیا تو حسین کا ذکر ہوگا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ امام حسین کو اتنا یاد کر رہے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ امام حسین کو پوری دنیا اس قدر اس لیے یاد کر رہی ہے کہ انہیں بڑی مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا ہے۔ امام حسین کی یاد پوری دنیا میں اس لیے منائی جا رہی ہے کہ انہیں بے دردی کے ساتھ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں تڑپا تڑپا کر کے قتل کیا۔ امام حسین کی مظلومہ شہادت کی بنیاد پر، مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر امام حسین کو اتنا یاد کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام حسین کی مظلومانہ شہادت کیوں ہوئی؟ امام حسین کو اتنی بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ کربلا میں کیوں قتل کیا گیا؟ جواب یزید سے کے بیعت کے انکار کی بنیاد پر۔ میں اپنی تقریر میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ شبہات، وہ سوالات جو لوگ اٹھاتے ہیں اس کو یہاں بیان کروں، اس کے ساتھ اس کا جواب بھی دیتا ہوں تاکہ ہمارے بچے بھی جواب سے واقف رہیں۔ کیوں امام حسین کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا؟ جواب کیا ہے؟ بیعت سے انکار کی بنیاد پر۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ امام حسین نے بیعت سے انکار پہلے کیا ہے یا بیعت کا مطالبہ پہلے ہوا ہے؟ پہلے بیعت کا سوال ہوا یا انکار ہوا؟ پہلے سوال ہوا، بیعت کا مطالبہ ہوا، بعد میں امام حسین نے انکار کیا۔ پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ امام حسین جو اس مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا اور نتیجہ کیا ہے، سبب قتل کیا ہے؟ بیعت سے انکار۔ تو کیا امام حسین علیہ السلام کو اس کی وجہ معلوم تھی یا نہیں تھی کہ ہم اگر بیعت سے انکار کر دیں گے تو انجام یہ ہوگا؟ سوال ہے، علم تھا یا نہیں تھا؟ ہمارے عقیدے کی بنیاد پر کہ علم تھا، اس لیے کہ ہم اسے امام مانتے ہی نہیں جو کچھ جانتا نہ ہو۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد پر امام وہی ہو سکتا ہے جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہو، ہر چیز کا علم رکھتا ہو۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ہم بیعت سے انکار کر رہے ہیں تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ جب معلوم تھا تو اب اعتراض کرنے والا اعتراض کر دیتا ہے کہ اگر امام حسین کو معلوم تھا کہ بیعت سے انکار کی بنیاد پر ہمیں قتل کر دیا جائے گا تو قرآن کے خلاف ہے عمل امام حسین کا، نعوذ باللہ۔ ٹھنڈے دل سے سنیے گا کہ سامنے والا اعتراض یہ کرتا ہے کہ اگر امام حسین کو علم تھا تو امام حسین کا یہ عمل قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔
سامنے والا قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، جواب کیا ہے کہ قرآن کی آیت تو ہے، قرآن میں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو کیا کوئی مسئلہ خالی ایک آیت سے حل ہو جائے گا؟ کسی ایک آیت سے تو پورے مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اور بھی آیتیں ہیں جہاں پر ارشاد ہو رہا، دو آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ تو یہ بھی حل ہو گیا کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیا جائے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور جب زندہ ہیں تو اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، اور رزق مردوں کو نہیں ملتا، زندوں کو ملتا ہے۔ رزق مردوں کو نہیں ملتا، زندوں کو ملتا ہے۔ تو ایک آیت تو یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ تصور نہ کرو۔ دوسری آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ پروردگار یہ دو آیت کی کیا ضرورت؟ ایک آیت کافی ہے بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ تصور نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ تو دوسری آیت کی کیا ضرورت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں؟ دیکھیے تکرار وہاں پر ہوتی ہے جب سامنے والے کو شک ہو کہ میری بات مانی گئی یا نہیں مانی گئی، تکرار وہاں پہ ہوتی ہے۔ ایک آیت کافی، اللہ کا فرمان کافی ہے بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہاں دو آیتیں ہیں عزیزان گرامی، یہ دو آیتیں بلا وجہ نہیں ہیں، اس کے پیچھے راز ہے۔ پہلی آیت میں نے جو پڑھی وہ کیا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ تصور نہ کرو، خیال نہ کرو۔ دوسری آیت میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے انہیں مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے نہ تو مردہ کہہ سکتے ہیں نہ مردہ سوچ سکتے ہیں۔ یعنی دو آیتیں، ایک آیت زبان پہ پہرا بٹھا رہی ہے اور دوسری آیت فکر پر پہرا بٹھا رہی ہے۔ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو نہ تو مردہ بول سکتے ہو، کہہ سکتے ہو، یہ زبان پہ تالا لگایا اللہ نے، اور دوسری آیت میں مردہ سمجھ بھی نہیں سکتے، یہ سوچ اور فکر پر تالا لگایا اللہ نے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا ہے وہ زندہ ہے، اسے آپ سمجھ نہیں سکتے، اس کی زندگی کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اب وہاں پر جو آیت اعتراض کرنے والا پیش کر رہا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جب امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ انجام یہ ہونے والا ہے تو کیوں انکار کیا؟ تو اس کا مطلب نعوذ باللہ اس کے کہنے کے بنیاد پر کہ امام حسین خود شہادت کو مول لیے، قتل لیے۔ عزیزان گرامی، وہاں پر ہلاکت کی بات ہو رہی ہے، یہاں شہادت کی بات ہو رہی ہے۔ ہلاکت اور شہادت میں فرق ہے۔ جو اپنے لیے جان دے دے وہ ہے ہلاک، جو پراپرٹی کے لیے جان دے دے وہ ہے ہلاک، جو کرسی اور اقتدار کی خاطر لڑ کے جان دے دے وہ ہے ہلاک، لیکن جو اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر اس دنیا سے چلا جائے وہ ہے شہید۔
عزیزوں اللہ نے شہادت سے منع نہیں کیا ہے، ہلاکت سے منع کیا ہے. صلوات بر محمد. اللہ نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع نہیں کیا. اور اس لیے کہ جو دو آیتیں میں نے شاہد کے طور پر پیش کی اس میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مر جائے، راہ خدا میں جان دے، وہ شہید ہے. تو حسین نے جو اپنی قربانی دی ہے اپنے لیے تھوڑی دی ہے، اللہ کی راہ میں دی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیعت کا سوال پہلے ہوا، انکار بعد میں ہوا. بیعت مانگی کیوں جا رہی تھی حسین سے؟ غور کیجئے ان سب چیزوں پر. بیعت کا مطالبہ یزید کیوں کر رہا تھا حسین سے؟ آج کے زمانے میں الیکشن ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو ووٹ نہیں دیتے. کیا 2 4 10 20 50 100 آدمی کے ووٹ نہ دینے سے سرکار نہیں بنے گی؟ سرکار گر جائے گی کسی کی؟ 2 4 10 20 100 50 آدمی کے ووٹ نہ دینے سے، تائید نہ کر دینے سے کسی کی حکومت تو نہیں گرنے والی. اگر امام حسین اور ان کے چند افراد ساتھی جو انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، کیا یزید کی حکومت نہ بنتی؟ آخر اتنا اصرار کیوں تھا یزید کو کہ حسین بیعت کرے ضرور؟ اگر بیعت نہ کرے تو قتل کر دو. وجہ کیا ہے؟ ایک حسین کے بیعت نہ کرنے سے اتنا خوف یزید کو کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے عزیزان گرامی، تو جو نیت و منشا بیعت کے مطالبے پر ہے، وہی نیت و منشا اور مقصد بیعت کے انکار کے پیچھے کار فرما ہے. جس نیت سے بیعت مانگی جا رہی ہے اسی نیت سے حسین کا انکار بھی ہے. بیعت مانگی اس لیے جا رہی تھی تاکہ دین کو برباد کر دیا جائے. جناب موسیٰ کا دین ہے آج؟ ان کی شریعت ہے؟ نہیں ہے. اگر جناب موسیٰ کی شریعت ہوتی تو جناب عیسیٰ کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جناب عیسیٰ کی شریعت بھی ایز اٹ از آج نہیں ہے. اگر جناب عیسیٰ کی شریعت ہوتی تو آخر رسول کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کی شریعت کیسے ختم ہوئی؟ جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ کے ماننے والوں نے شریعت کے اندر گھس کر کے بنیاد کو مٹایا ہے. لہذا جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کی شریعت خالی برائے نام ہے. ڈھانچہ ختم ہو گیا، بنیاد ختم ہو گئی. یہی کام یزید پیغمبر کی وفات کے بعد شروع ہوا. یہ لوگ بھی دین اسلام کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ کام جسٹ وفات پیغمبر کے بعد شروع ہوا ہے. چنانچہ خالی اشارہ کر دوں گا، علماء تشریف فرما ہیں. ایک مرحلے پر ایک صاحب نے منبر سے یہ فرمایا، یہ فلاں فلاں 2 چیزیں رسول کے زمانے میں حلال تھیں، میں حرام کر رہا ہوں. یہ ہوا ہے تاریخ میں. ایک صاحب نے منبر سے کہا کہ یہ 2 چیزیں رسول کے زمانے میں حلال تھیں، میں حرام کر رہا ہوں. عزیزو رک کر کے ایک جملہ کہوں، اہل بیت اور دشمن اہل بیت میں کیا فرق ہے، کیسے پہچانیں گے؟ اہل بیت اور دشمن اہل بیت میں یہی فرق ہے کہ دشمن اہل بیت وہ ہے جو منبر سے آ کے کہہ رہا ہے کہ 2 چیزیں رسول کے زمانے میں حلال تھیں،
میں حرام کر رہا ہوں، اور اہل بیت کا فرد وہ ہے جو روز عاشور یہ پوچھ رہا ہے بتاؤ میں نے حرام محمد کو حلال کیا یا حرام محمد کو حلال کر دیا۔ یہ لوگ دین کو بگاڑنا چاہ رہے تھے، دین کو بگاڑنا چاہ رہے تھے، دین کو مٹانا چاہ رہے تھے۔ لہذا یزید کو ڈر یہ تھا کہ ہمارے فتوے اگر منظر عام پر آئے، ہمارے نظریات جو اوپن ہوئے پبلک میں آئیں گے تو بڑا ہنگامہ ہوگا، لہذا کوئی ایسا ہاتھ مل جائے ہماری تائید کے لیے جس کے گھر سے شریعت چلی ہو، اگر وہ ہماری تائید کر دے تو دنیا ہنگامہ کرے گی، ہم بولیں گے تم کیا کہتے ہو، جس کے گھر سے شریعت چلی، جس کے گھر سے دین آیا وہ تو بیعت کر کے چپ خاموش بیٹھ گیا، تم کیا ہو۔ لہذا حسین سے بیعت کا مطالبہ اسی لیے تھا تاکہ ہمارے گناہوں کی تائید حسین کر دے، نعوذ باللہ۔ امام حسین بھاگ گئے تھے کہ یہ دین مٹانا چاہتا ہے، تو اب یہ واضح ہو گیا بیعت کا مطالبہ کیوں ہو رہا تھا، دین کو مٹانے کی خاطر۔ جب بیعت مانگی جا رہی تھی دین کو مٹانے کی خاطر کہ حسین ساتھ دے دیں، تو یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا حسین کا انکار بھی اپنے لیے نہیں تھا، دین کو بچانے کے لیے تھا۔ یزید مطالبہ بیعت کر رہا تھا دین مٹانے کے لیے، حسین انکار کر رہے تھے دین کو بچانے کے لیے۔ لہذا جب دین کو بچانے کے لیے تھا تو جو اس راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور شہید کے لیے یہ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے نہ تو اسے مردہ سوچو نہ مردہ بولو، نہ تو مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ خیال کر سکتے ہو۔ تو امام حسین کا انکار دین بچانے کے لیے تھا۔ جب دین بچانے کے لیے تھا تو حسین نے سب کچھ لٹا دیا اپنی خاطر حسین نے قربانی نہیں دی ہے، حکومت کی خاطر حسین نے انکار بیعت نہیں کیا ہے، خدا کے دین کو بچانے کے لیے۔ لہذا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج جس اعتبار سے بھی نماز ہے اس دنیا میں جہاں بھی جیسے بھی پڑھی جا رہی ہے، جس شکل و صورت میں پڑھی جا رہی ہے وہ صدقہ ہے میرے مولا حسین کا۔ جس شکل میں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے ایسے پڑھو ویسے پڑھو جیسے پڑھو، لیکن بچایا ہے حسین نے۔ حج کر رہے ہو تو صدقہ ہے حسین کا، روزہ باقی ہے تو صدقہ ہے حسین کا، اذان مسجدوں سے بلند ہو رہی آواز آ رہی ہے تو صدقہ ہے حسین کا، ورنہ یزید تو مٹا چکا تھا دین۔ انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا یزید کے نظریات کیا تھے، یزید کے فتاوے کیا تھے، سنیے تب حسین سمجھ میں آئیں گے حسین کی قربانی کیا تھی۔ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں لوگ کہ جب حسین کو معلوم تھا تو گئے کیوں، تو اس کا ایک جواب تو یہ زبردستی والا، آپ سے مطلب آپ ہیں کون، آپ ہیں کون حسین کے بارے میں پوچھنے والے، گئے کیوں؟ وہ امام ہیں، حجت خدا ہیں، نواسے رسول ہیں، معصوم ہیں، ان کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، وہ صاحب اختیار ہیں، آپ کون؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حسین کو سب کچھ پتا تھا، خالی حسین کو نہیں جناب آدم کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے، نوح کو معلوم تھا، ابراہیم و اسماعیل کو معلوم تھا، تمام نبیوں کو پتا تھا حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر معلوم نہ ہوتا تو سارے انبیاء امام حسین پر گریہ نہ کیے ہوتے، سب روئے ہیں حسین پر۔
ایک واقعہ خالی آپ کو تاریخ کا ایک حصہ ایک سلوات پڑھیے تو سناتا ہوں میں آپ کو. سنیں، سب معلوم تھا امام حسین کو کیا ہونے والا ہمارے ساتھ، انبیاء کو معلوم تھا. چنانچہ امام حسین کی ولادت کے بعد گود میں ہیں، آغوش میں ہیں، جناب ام ایمن جو امام حسین کی دیکھ بھال کے لیے معین تھی، مقرر تھیں. روایت بتاتی کہ جناب ام ایمن امام حسین کو آغوش میں لیے ہوئے مدینے کی گلی میں تھیں. ادھر سے یہودی کچھ آ رہے تھے، کچھ یہودی آ رہے تھے. یہودیوں کے عالم و سردار نے رک کر کے پوچھا، ام ایمن تمہاری گود میں کون ہے؟ کون ہے ام ایمن تمہاری گود میں؟ جناب ام ایمن نے فرمایا، رسول کا نواسا، بطول کا بیٹا، علی کا لاڈلا حسین ہے. اس عالم نے، یہودی نے کہا، ام ایمن نام تو بہت سنا ہے اس بچے کا، کیا اجازت ہے کہ میں اس بچے کو چوم لوں، بوسہ لے لوں؟ جناب ام ایمن نے کہا نہیں چوم سکتا. اس نے بچہ پوچھا کیوں؟ کہا تو یہودی ہے، کافر ہے، نجس ہے، میرا مولا طیب و طاہر ہے، تو نجس ہے، تیرے نجس لب امام حسین کو مس نہیں کر سکتے. اس عالم نے، یہودی نے کہا، ام ایمن اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو؟ ام ایمن نے کہا تب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہیں کھڑے ہو کر کے اس یہودی نے کلمہ پڑھا، اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور آسمان کی طرف رخ کر کے چہرہ کو اٹھا کر کے آواز دی، پروردگار تو گواہ رہنا میں تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لا رہا ہوں، تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لا رہا ہوں. اور کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے یہودی ساتھیوں کی طرف رخ کیا. اس نے اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے کہا تمہیں معلوم ہے یہ بچہ کون ہے؟ تم لوگ جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ یہ وہ بچہ ہے کہ جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا. اس یہودی کا بیان ہے، یہ اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین سے آسمان تک اس کی نگاہوں میں صرف دھواں ہی دھواں ہوگا. عزیزوں، یہودی کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے حسین کے ساتھ. حسین کو نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور اس یہودی نے کلمہ پڑھا وہیں امام حسین کے ہاتھوں پر. اب پیغمبر کی حدیث یاد آئی، آپ کو سمجھ میں آیا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی. اسے کہتے ہیں ہدایت کہ جس کا چہرہ دیکھ کر کے یہودی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا. یہ ہے حسین. آپ اندازہ لگائیے اس حسین کے ساتھ امت نے کیا کیا. مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا حسین کو. عزیزو، آج میں تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا. آپ انصاف سے بتائیے، تصور کیجئے، مکے سے جب امام حسین عراق کی طرف چلے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے جناب ابو الفضل عباس سے صرف ایک جملہ بلا کر کے فرمایا تھا، بھیا عباس، راستہ صحراؤں کا ہے، دور دور تک پانی میسر نہ ہوگا، ہمارے ساتھ عورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
بھیا عباس ہمارے قافلے کے ساتھ اتنا پانی کا ذخیرہ ہونا چاہیے کہ راستے میں کسی کو کوئی اذیت و تکلیف نہ ہونے پائے. یہ امام حسین علیہ السلام نے فرما دیا تھا جناب عباس سے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سرکار سید الشہداء علیہ السلام نہ بھی جناب عباس سے تاکید فرماتے تب بھی جناب عباس سے یہ امید نہیں تھی کہ راستے میں کسی طرح کی بچوں کو کوئی تکلیف ہونے دیتے. لیکن آپ کو اندازہ ہے جناب عباس کے ساتھ قافلے میں پانی کتنا تھا، جبکہ آج کا ترقی یافتہ زمانہ اس وقت نہیں تھا. پانی کو اسٹور کرنے کے لیے لے جانے کے لیے ٹینکرز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ٹنکیاں ہوتی ہیں. لیکن اس زمانے میں ٹینکرز وغیرہ نہیں تھے، مشکیزیں تھے، چھاگلیں ہوتی تھیں جن کو اونٹ پر لادا جاتا تھا. جناب عباس نے اپنے قافلے کے ساتھ اتنا پانی کا ذخیرہ کر لیا تھا کہ راستے میں جب ہر کا لشکر ملا ہے تو ہر کے 1000 سپاہیوں کو سیراب کیا ہے حسین نے. اتنا پانی تھا حسین کے ساتھ. اب آپ اندازہ لگے کتنا پانی حسین کے ساتھ تھا. 1000 سپاہی، روایتوں میں اختلاف ہے، 1000 کم سے کم روایت ہے کہ ہر کے ساتھ 1000 تھے. ہم کم والی روایت مان لیتے ہیں، 1000 سپاہی ہر کے ساتھ تھے. 1000 سپاہیوں کو سیراب کیا ہے امام حسین نے اپنے پانی سے. اور حالت کیا تھی؟ اتنے پیاسے تھے ہر کے سپاہی کہ پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر آ گئی تھی. ہاتھوں میں کپ کپی اور راشا تھا لوگوں کے پیاس کی شدت سے. امام حسین علیہ السلام نے جب ہر کے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو امام حسین نے جناب عباس سے فرمایا، بھیا عباس، ہر کے سپاہی پیاسے ہیں، پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں باہر نکل آئیں ہیں، بھیا ان سب کو پانی پلاؤ. ساقی کوثر کا لال 1000 سپاہیوں کو پانی پلایا. اور ہر کے ساتھ لشکر میں جتنے جانور تھے، گھوڑے، اونٹ، خچر، ان سب کو سیراب حسین نے کیا ہے. انسان اور جانور کے پانی پینے میں فرق ہوتا ہے. انسان جب پیاسا ہوتا ہے اور شدت کی پیاس لگی ہو تو انسان زیادہ سے زیادہ 2 گلاس 3 گلاس 4 گلاس اس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتا ایک وقت میں. 1 لیٹر 1.5 لیٹر سے زیادہ انسان پانی نہیں پی سکتا چاہے جتنی پیاس لگی ہو. لیکن جانور 1-2 لیٹر میں جانور کی پیاس نہیں بجھتی. جانور 2-3 مرتبے میں پانی پیتا ہے. جو لوگ جانور پالے ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. جانور کے سامنے بالٹی اور بکٹ ٹب رکھا جاتا ہے پانی بھر کے. جانور آتا ہے پانی میں منہ ڈالتا ہے، تھوڑی دیر پیتا ہے، پھر منہ ہٹا لیتا ہے، تھوڑی دیر سانس لیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی پینا شروع کرتا ہے. یعنی 2 سے 3 مرتبہ میں کر کے جانور پانی پیتا ہے. اور امام حسین کا حکم تھا، عباس جانوروں کے سامنے سے اس وقت تک پانی کا مشکیزہ نہ ہٹانا جب تک جانور پانی چھوڑ کے خود سے چلے نہ جائیں. اس وقت تک پانی جانوروں کے سامنے سے نہ ہٹانا. اتنا کریم امام، اتنا رحیم امام، جس نے 1000 سپاہیوں کو سیراب کیا، ان کے جانوروں کو سیراب کیا. وہ کربلا میں ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. میں 2 جملے بولتا ہوں تاکہ آپ کے دل پہ چوٹ لگے اور روئے، جی بھر کے روئے. اسی اسنا میں لوگ پانی پی رہے تھے، لوگ ٹوٹ پڑ رہے تھے، مشکیزوں پر ٹوٹے پڑ رہے تھے. جناب امام حسین اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے تھے کرسی پر. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ پانی پی رہے ہیں، لوگ اپنے سروں پہ پانی ڈال رہے ہیں. اتنی تپش تھی، گرمی تھی، تر ہو جائے، پیروں پہ پانی ڈال رہے تھے.
امام حسین سے وہیں بیٹھے بیٹھے امام حسین نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو پانی پینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پیاس کی وجہ سے ہاتھوں میں اتنا راشا ہے کہ پانی کا قطرہ اس کے منہ میں نہیں جا رہا ہے۔ پانی کا قطرہ اس کے منہ میں نہیں جا رہا ہے۔ یہ منظر امام حسین دیکھ رہے تھے۔ جب دیکھا تو ایک مرتبہ امام حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ اب نہ جناب عباس سے فرمایا بھیا اسے پانی پلاؤ، نہ جناب علی اکبر و قاسم سے فرمایا اس شخص کو پانی پلاؤ، کسی سے امام حسین نے نہیں فرمایا، بلکہ خود بنفس نفیس ساقی کوثر کا لال حسین ابن علی خود اٹھے، اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کو پکڑا اور اسے بٹھا کر کے اپنے ہاتھوں سے حسین پانی پلا رہے ہیں۔ امام حسین جب اسے پانی پلا رہے تھے تب بھی امام حسین نے دیکھا کہ اس کے منہ میں پانی نہیں جا رہا ہے، ہاتھ اتنا ہل رہا ہے کہ سارا پانی زمین پر بہہ جا رہا ہے۔ اب فاطمہ کے لال کا کرم ملاحظہ کرو، جب حسین نے اندازہ لگا کہ یہ پانی نہیں پی پا رہا ہے تو ایک ہاتھ سے مشکیزے کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، دوسرا ہاتھ حسین نے اپنا اس کے لبوں پہ لگایا، اب اسے حسین پانی پلا رہا۔ حسین پیاسوں کو پانی نہیں ملے، یہ دم توڑتی ہوئی انسانیت کو زندگی دے رہے ہیں حسین۔ معلوم ہے یہ کس کو پانی حسین پلا رہے ہیں؟ یہی ظالم ہے کربلا کے میدان میں حسین کے بچوں کو پانی سے منع کریں گے۔ اپنے قاتل کو حسین پانی پلا رہے تھے۔ یہ ہے کرم امام حسین کا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، 1000 سپاہیوں کو حسین نے پانی پلایا، کیا 1000 میں سے دل والے خالی 2-3 نکلے حسین کی طرف آنے کے لیے؟ کتنا زمانہ بدل گیا ہے۔ 1000 میں سے خالی حور آیا حسین کی طرف، حور کا بیٹا آیا، حور کا غلام آیا، بس یہ سارے کے سارے احسان فراموش، حسین کے نمک حرام، حسین کا ساتھ نہیں دیے ہیں کربلا کے میدان میں۔ حور آئے ہیں، حور نے اپنے بیٹے سے کہا میرے لال میں حسین کی طرف چلوں گا۔ حور کون ہیں؟ سپہ سالار تھے حور، سپہ سالار تھے حور، روب و دبدبہ کا حور تھا۔ حور نے یزید کو چھوڑا اور حسین کی طرف حور آ گئے۔ حور کے ساتھ حور کا بیٹا ہے، غلام ہے۔ حور نے چلنے کی تو ٹھانی، مگر بیٹے سے کہا میرے لال میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اس لیے کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ میں حسین سے نگاہیں نہیں ملا سکتا، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اور میرے ہاتھوں کو پس سے باندھ دو۔ باندھ دیا حور کے بیٹے نے اور لے کے چلے۔ ادھر امام حسین امام وقت محسوس ہو گیا کہ حور آ رہا ہے ہماری طرف، جناب عباس کو بلایا، عباس استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ، بھیا عباس استقبال کے لیے آمادہ ہو جاؤ، حور آ رہا ہے ہماری طرف۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے جب حور قریب پہنچے تو ایک مرتبہ حور کے بیٹے نے دیکھا جناب ابو الفضل عباس چلے آ رہے، بیٹے نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ باپ نے پوچھا میرے لال یہ تو اچھی بات ہے، تکبیر تو زبان پہ جاری ہونا چاہیے، مگر وجہ کیا ہے؟ کہا بابا عباس آ رہے ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ پھر کچھ دور چلے تھے، بیٹے نے پھر زبان پہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ اب حر نے پوچھا بیٹا اب کیا ہے؟ کہا بابا علی اکبر آ رہے ہیں۔
آپ کے استقبال میں علی اکبر آ رہے ہیں، ہم شبیہ پیغمبر۔ کچھ دور اور چلے تھے، ایک مرتبہ بیٹے نے گھبرا کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حر نے پوچھا بیٹا آپ کیا ہے؟ کہا بابا غضب ہو گیا، آقا حسین آ رہے ہیں۔ میرا مولا استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ جیسے حر قریب پہنچے، بیٹے سے کہا میرے علاج جب مولا قریب آ جائے تو مجھے اشارہ کر دو، میں قدموں سے لپٹ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے اشارہ کیا، بابا آقا آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ حر قدموں سے لپٹ گیا، آواز دی آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ کریم ہے حسین، کریم ابن کریم۔ حر جیسے گنہگار، حر جیسا خطا کار، واقع کربلا کا ذمہ دار حر، سکینہ کی یتیمی کا ذمہ دار حر، علی اصغر کے زخمی گلے کا ذمہ دار حر، گھیر کے لانے والا حر، آج گناہوں کا احساس ہو گیا۔ امام حسین سے فرماتا ہے ابن رسول اللہ حلی توبہ، حلی توبہ، اے فرزند زہرا کیا میرے لیے توبہ کا امکان ہے؟ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ روایت کہتی جیسے قدموں سے لپٹے تھے، حسین جھکے سینے سے لگایا، آواز دی حور میں نے تیری خطا معاف کی۔ اصحاب حسینی میں خوشیوں کی لہر دوڑی، یہ آواز خیمے تک گئی۔ جناب زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ کیا بات ہے، یہ لوگ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ فضہ در خیمہ پر آئی، معلوم کیا حر آیا ہے، دوڑتی ہوئی اندر گئی، عزیز و غضب ہو گیا۔ جناب زینب سے فرمایا بیوی حر نصرت حسین کے لیے آیا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا فضہ جا میرا سلام کہہ دے۔ میرا سلام کہہ دے، اور فضہ یہ بھی حر سے کہہ دینا حر تم ایسے وقت مہمان ہوئے ہو کہ زینب تمہاری خاطر کچھ نہیں کر سکتی، تمہیں پانی بھی پلانے سے مجبور ہے۔ ایک مرتبہ فضہ در خیمہ پر آئی، آواز دی حر تم بڑے خوش نصیب ہو، علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ جیسے ہی سنا حر نے امامہ پھینک دیا، سر و سینہ پیٹنے لگے، اللہ حسین پر یہ کیسی مصیبت، آقا آزادی، غلاموں کو سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حق کا گریہ ادا کر رہے ہو۔ اے بی بی آ کے دیکھو، آپ نے تمنا کی تھی نانا میرے لال پر روئے گا کون؟ اے فاطمہ زہرا آؤ، اس عزا خانے بنی ہاشم میں دیکھو آپ کے لال پر کس طریقے سے رونے کے لیے لوگ حر نے سر و سینہ پیٹ لیا۔ اللہ حسین پہ کتنی بڑی مصیبت آ گئی، علی کی بیٹی غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حر کھڑے ہو گئے، آقا آقا اب جینے کا مزہ نہیں رہا، آقا مجھے اجازت دیجئے، پہلے میرے بیٹے کو میدان کی اجازت دیجئے۔ امام حسین نے فرمایا حر تم تو ابھی آئے ہو، ذرا سانس لے لو۔ حر نے فرمایا نہیں آقا، نہیں آقا، اب جنت میں آپ کے نانا سے ملاقات کروں گا، میرے بیٹے کو اجازت دیجئے۔ امام حسین نے حر کے نوجوان بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دی۔ حر کا بیٹا میدان میں آیا، لڑنا شروع کیا، تلواریں نکالی، بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ زخمی ہو کر کے جب زمین کربلا پر آیا، آواز دی آقا میری مدد کو آؤ۔ جیسے بیٹے کی آواز حر کے کانوں میں آئی، حر دوڑے، اٹھ کے بھاگنا چاہے، حسین نے ہاتھ پکڑ لیا، حر کہاں جا رہے ہو؟ حر نے کہا بابا ارے آقا جوان بیٹا بلا رہا ہے، سرانے جا رہا
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آپ حضرات تشریف رکھیں، نوحہ ہوگا، آپ حضرات تشریف رکھیے. کیوں سمرا سے تم خفا بابا، کیوں سمرا سے تم خفا بابا، کیوں سمرا سے تم خفا، کہیے کیا بھیجا اب تک نہ بھائی اکبر کو، بھیجا اب تک نہ بھائی آپ سے بہت گرا بابا، تو بس دے دیا ہے خاصد کو، خط تو بس دے دیا ہے خاصد کو، نہیں معلوم کچھ بتا بابا، کیوں آپ کے ساتھ سارا کنبہ ہے، آپ کے ساتھ کون میری دعا کرے بابا، کیوں خفا بابا، کیوں گھٹنیوں چل رہا ہے کیا اصغر، گھٹنیوں چل یاد آنا ہے میں رہا بابا، کیوں سمجھ